چیف سیکرٹری سے ہم کہنا چاہتے ہیں کہ یہاں پہ لیبارٹریز بنا کے ٹیسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب ہم لیبارٹریز بنا کے آپ لوگوں کی ٹیسٹ کریں گے تو یہاں پہ وفادار کم غدار زیادہ نکلیں گے۔ پنجاب میں وہاں پہ شہزادے بیٹھ کے یہاں پہ کوئی نوکر ہے۔ ہم برابری کے لوگ ہیں، ہم برابری کے بنیاد پہ بیٹھنا چاہتے ہیں۔ جو حقوق ہمیں حکومت پاکستان اور انٹرنیشنل لا نے ہمیں دیا ہے۔ گلگت بلتستان کی ناکام، کمزور اور بے بس حکومت نے عوامی ایکشن کمیٹی کے جو ایک موقف تھا اس کو کمزور کرنے کے لیے گندم سبسڈی اور ٹیکس جیسا ظالمانہ نفاذ جو ایک بار پھر گلگت بلتستان میں کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور اس میں چیف سیکرٹری اور صوبائی حکومت دونوں شامل ہے۔ ہم اس چیف سیکرٹری کو پیغام دینا چاہتے ہیں، یہ گلگت بلتستان ہے، یہاں جو بھی فیصلہ کرنا ہے ہوش حواس میں بیٹھ کے کرنا ہے، کیونکہ اسی خطے سے بریگیڈیئر گنسارا سنگھ کو نکالنے والوں کے ہی اولاد ہم ہیں۔ ہمارے اوپر ایسے فیصلے نہ کرے جو فیصلے غیر آئینی ہو، غیر قانونی ہو۔ ہم گلگت بلتستان کے لوگ اپنے حقوق لینے کے لیے انشاءاللہ عوامی ایکشن کمیٹی کے پلیٹ فارم میں متحد ہے، اور گلگت بلتستان کے جو ایشوز ہے، جو سب سے بڑا ایشو ہے گلگت بلتستان میں، یہاں پہ گندم کی سبسڈی ختم کرتے ہیں، اس کے ساتھ ہمارے زمینوں کے اوپر بھی قبضہ کر رہے ہیں۔ ہم اس دفعہ تحریک میں گلگت بلتستان میں عوامی زمینوں کو عوامی ملکیت قرار دینے کے لیے مضبوط تحریک چلائیں گے۔ ٹیکس کا کالا قانون کو بنیاد سے ہی، کاغذوں سے ہی ختم کریں گے۔ سبسڈی تا حیات بحال ہوگی، اور گندم کا ریٹ جو ایک مقرر پچھلی حکومت نے کیا اس کو بھی ختم ہوگا انشاءاللہ۔ بجلی، روزگار، صحت، تعلیم کے اوپر عوامی ایکشن کمیٹی کام کرے گی۔ گلگت بلتستان ایک متنازع خطہ ہے، یہاں پہ IMF کا کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا ہے، یہاں پہ اقوام متحدہ کے قراردادوں کے مطابق گلگت بلتستان کے عوام کے جو حقوق ہے وہ دیے جائے۔ گلگت بلتستان کے نوجوانوں سے اپیل ہے، بزرگوں سے اپیل ہے، سیاسی تنظیموں سے اپیل ہے، سماجی لوگوں سے اپیل ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی کا پلیٹ فارم کو مضبوط کرے اور اس ظالم حکومت کے خلاف میدان میں نکلے، اور اس پیرالائز حکومت کے خلاف، اور جو ہمارے اوپر جبر کرنے کی کوشش کر رہی ہے، جو فرعون بننے کی کوشش کر رہی ہے، انشاءاللہ ہمیں ان کے سامنے موسیٰ بن کے کھڑے ہوں گے، اور ان حکمرانوں کو ان کے زبان میں ہی جواب دیں گے۔ اور اس چیف سیکرٹری کو ہم کہنا چاہتے ہیں کہ سابقہ جو چیف سیکرٹری تھا، ہم اس کی انکوائری کے خواہش مند تھے۔ آپ تو یہاں آ کے ہمارے اوپر ظلم جو ایک کرنا جا رہے ہیں، یہ آپ کی بھول ہے، یہ آپ کی غلطی ہے۔ اس طرح کی غلطیاں اور اس طرح کی بھول کرو گے تو اس کی سزا آپ کو ہی بھگتنا پڑے گا، اس کا پچھتاوا آپ کو ہی ہوگا۔ گلگت بلتستان میں سابقہ چیف سیکرٹری نے یہ ہماری زمینوں کے اوپر یلغار کرنے کی کوشش کی، ہمارے بجٹ کے اوپر اس نے یلغار کی، ہمارے نیچرل جو ریسورسز تھے ان کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش کی، ہمارے گلگت بلتستان کے جو محکمے تھے، لوکل KCBL تھی اور NIDCO تھے، ان کو بالکل تباہ کیا، ہمارے گلگت بلتستان کی بیوروکریسی کے ساتھ ظلم کیا۔ جو ایک گورنمنٹ آف پاکستان نے ایک آرڈر دیا ہے 2018 سیلف امپاورمنٹ آرڈر، اس پہ ابھی تک امپلیمنٹ نہیں ہوا ہے۔ اس چیف سیکرٹری سے ہم کہنا چاہتے ہیں کہ یہاں پہ لیبارٹریز بنا کے ٹیسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب ہم لیبارٹریز بنا کے آپ لوگوں کی ٹیسٹ کریں گے تو یہاں پہ وفادار کم غدار زیادہ نکلیں گے۔ ہم اس ملک کے ساتھ اپنی تابعداری کے ساتھ وفاداری نبھاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں جو ہے ظلم کرو۔ آپ پنجاب میں اورنج ٹرین کے اوپر ٹیکس دے رہے ہیں، آپ جو ہے وہاں پہ میٹرو کے اوپر ٹیکس دے رہے ہیں، آپ وہاں پہ یوٹیلٹی سٹورز کے اوپر ٹیکس دے رہے ہیں، آپ سبسڈی دے رہے ہیں، آپ یہاں پہ کھاد کے اوپر سبسڈی دے رہے ہیں۔ آپ پاکستان میں ہر چیز پہ سبسڈی دے کے، پاکستان میں انسان بیٹھ کے، گلگت بلتستان میں کوئی جانور ہے؟ پنجاب میں وہاں پہ شہزادے بیٹھ کے، یہاں پہ کوئی نوکر ہے؟ ہم برابری کے لوگ ہیں، ہم برابری کے بنیاد پہ بیٹھنا چاہتے ہیں۔ جو حقوق ہمیں حکومت پاکستان اور انٹرنیشنل لا نے ہمیں دیا ہے، وہ حقوق لینے کے لیے ہم پرعزم ہے۔ انشاءاللہ اس عزم کے ساتھ ہم نکلے ہیں، چاہے ہمیں جس طرح کی سزا ملے، جس طرح کی تکلیفیں ملے، جس طرح کی بھی پریشانیاں ملے، ہماری پوری قوم انشاءاللہ لبیک کرنے کے لیے تیار ہے۔ تمام سٹیک ہولڈر ہمارے ساتھ ہیں، بالکل میرے ساتھ کھڑے ہیں۔ انشاءاللہ ہم اس حکومت کو ایسا ٹف ٹائم دیں گے کہ یہ حکومت خود مجبور بھی ہوگی، پریشان بھی ہوگی، سبسڈی بحال ہوگی، لیکن حکومت موجود نہیں ہوگی۔ یہ حکومت کا بھی خاتمہ کریں گے انشاءاللہ۔